بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ایک سائنسی موضوع اسلام کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرا آج کا موضوع جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شہاب ثاقب، جسے انگلش میں میٹیور یا میٹیرائڈز کہا جاتا ہے. یہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اس لفظ کو ہم دیکھ لیں. شہاب دہکتے انگارے کو کہا جاتا ہے اور ثاقب سوراخ والی چیز کو کہا جاتا ہے. یہ سیارچے جنہیں ایسٹیرائڈز کہا جاتا ہے مشتری اور مریخ سیاروں کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں. کبھی اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل کر یہ زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں اور اس فضا سے رگڑ کھا کر ایک چمک پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ شہاب کہلاتے ہیں. اور کیونکہ یہ تاریکی میں سوراخ کرتے ہوئے روشنی پیدا کرتے ہیں تو ثاقب بھی کہلائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ زمین کی فضا کو چیرتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں تو ثاقب کہلائے. یہ تو اس لفظ کا میننگ ہو گیا شہاب ثاقب. لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ کائنات میں کیوں اللہ نے پیدا فرمائے یا کیوں انہیں اس طرح زمین کے مدار میں فضا میں داخل فرما دیا؟ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت جانتا ہے کہ اس نے اس مخلوق، اس پتھر کو کیوں تخلیق فرمایا. لیکن جہاں تک سائنس، جہاں تک قدیم زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی سوچ کا ذکر ہے، میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں اسلام نے ان کا اس حد تک رد پیش کیا ہے قرآن میں شہاب ثاقب کے لفظ کے ذریعے جہاں تک عقائد کی اصلاح ممکن تھی. اس سے بڑھ کر جہاں سائنس کی باتیں ہیں وہ درست ہو سکتی ہیں کہ یہ زمین کے مدار میں داخل ہونے والا، فضا میں داخل ہونے والا ایک پتھر ہے جو نکل کے دوسرے مداروں سے یہاں آ گیا اور ایک چمکدار، اس نے سیارچے کی ایک چمکدار صورت اختیار کر لی، اس لیے شہاب ثاقب یہ درست ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف زمانہ جاہلیت میں قدیم وقت سے یہ تصور پایا جاتا تھا، یہ جو نجومی، یہ جو ستارہ پرست، یہ جو جادوگر، یہ جو کاہن لوگ تھے، یہ کہا کرتے ہمارا شیاطین سے رابطہ ہے اور یہ شیاطین آسمانوں کی طرف جاتے اور وہاں سے غیب کی خبریں اچک لے آتے ہیں اور ہم وہ غیب کی خبریں تمہیں بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس تصور کا رد فرمایا ہے. آپ سورہ جن آیت نمبر 8 اور 9 پڑھ کر دیکھ لیجئے. خصوصی طور پر آیت نمبر 9 ذرا پڑھیے گا کہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس بارے میں کہ جنات کی ایک جماعت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا، وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، کہ ہم پہلے آسمانوں کے اندر گھات لگا کے بیٹھتے تھے اور غیب کی خبروں
کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب کوئی جو سننے کے لیے اس طرف جاتا ہے تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا انگارہ لگ جاتا ہے۔ یہ ذکر شہاب الرصدہ کے لفظ سے سورہ جن میں، ذرا سورہ ہجر کی آیت نمبر 17 اور 18، خصوصی طور پر آیت نمبر 18 بھی دیکھیے گا۔ الا من استرک السمع فاتبعه شہاب، تو جو اب ہم میں سے چرا لیتا ہے آسمان سے کوئی خبر یا چرانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے دہکتا انگارہ لگ جاتا ہے۔ اور ذرا اسی طرح سورہ صافات کی آیت نمبر 8، 9، 10 دیکھیے گا، اس میں آیت نمبر 10 میں بھی اسی طرح کے الفاظ، الا من خطف الخطفۃ، ہاں مگر کوئی اب جو چرانے کے لیے جاتا ہے آسمان سے خبریں، فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ یہاں لفظ شہاب ثاقب، اور ایک جگہ سورہ طارق میں اللہ نے شہاب ثاقب کی قسم کھائی۔ اللہ نے ان سب جگہوں پر اس کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ یہ آسمان سے دہکتے انگارے ہیں جو آسمان کی طرف رخ کرنے والے جنات شیاطین پر برسائے جاتے ہیں فرشتوں کی طرف سے، اور آسمانوں کی حفاظت کی جاتی ہے کہ اس میں اب کوئی شیطان مردود، اب اس میں کوئی جن داخل نہ ہو سکے۔ اسی کی وضاحت صحیح بخاری حدیث نمبر 773 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 449 میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو کہ ایک جنات کی جماعت جو 7 یا 9 جنات پر مشتمل تھی وہاں سے اس کا گزر ہوا، انہوں نے وہ قرآن سنا اور جا کر اپنے جنات سے شیاطین سے کہنے لگے کہ ہمیں جو ایک پردہ حائل ہو چکا آسمانوں اور ہمارے درمیان جو پتھر ہم پر برسائے جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہو گیا کہ کیا اس کا مقصد ہے، کہ ایک قرآن ہم سن کر آئے ہیں، عجب سی کتاب، اور ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور وہ ہدایت کا پیغام دیتی ہے، اور یہی کتاب ہے جو اب نازل ہو رہی ہے اور ہمیں آسمانوں میں گھسنے تک نہیں دیا جاتا۔ یہاں ایک اور بات کی بھی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ قدیم وقتوں سے لے کر آج تک ہمارے ہاں کئی تصورات ہیں۔ اسے شہاب ثاقب کو ٹوٹتا ستارہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی بات کروں تو ٹوٹتے ستارے کو وہ دعائیں مانگنے کا سہارا بناتے ہیں کہ ستاروں کے ٹوٹتے وقت جو دعائیں مانگی جائیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ اور عرب میں رواج پایا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ جب کوئی بڑا شخص پیدا ہوتا ہے یا مرتا ہے تب یہ شہاب ثاقب پیدا ہوتے ہیں، برسائے جاتے ہیں۔ اس کا رد بھی موجود صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1322 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہاب ثاقب نہ تو کسی کے پیدا ہونے پہ برسائے جاتے ہیں اور نہ کسی کے مرنے پر، بلکہ یہ اللہ نے شیطان سے حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے مقرر کیے جو ان پر شہاب ثاقب برساتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، بے شک سائنسی مظاہر کے مطابق ان کی تشریح کیجئے، ان میٹیورائڈز کو پڑھیے، ان شہاب ثاقب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، لیکن اس عقیدے کو بھی درست کر لیجئے کہ شہاب ثاقب کا برسنا، شہاب ثاقب کا ٹوٹنا کسی کی پیدائش، کسی کی موت کے ساتھ منسلک نہیں، اور نہ ہی غیب کی خبروں تک اب رسائی شیاطین کے لیے ممکن ہے کہ اللہ نے آسمان کو ان سے اب محفوظ کر دیا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔